ناظرین، 1500 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی صحیح 28 نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ سچ ہو چکی ہیں۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ آج کل آپ مارکیٹ، بازاروں، حتیٰ کہ دفاتر میں خواتین کی کثرت دیکھ سکتے ہیں، اور تو اور خواتین فوج اور پولیس کا بھی کثرت سے حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہے کہ فیکٹریوں، دفاتر میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں، اور میاں بیوی نے آج کل یہ بہانہ بنایا ہے کہ بھائی جب تک کہ دونوں مل کر نہ کمائیں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ نماز اور زندگی میں لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ لوگ مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بےتاب بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب مسجد سے نکلیں گے، اور یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر نماز ادا کرتے ہیں تو بہت جلدی نماز ختم کر کے بھاگ جاتے ہیں، چاہے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ سود کا کاروبار عام ہو جائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جانے انجانے میں سود ہماری زندگی میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہر بندہ اس میں گھر چکا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کا ایزی لوڈ یعنی موبائل کا بیلنس ختم ہو جائے تو آپ ایڈوانس لوڈ منگوا لیتے ہیں، جو آپ کے دوبارہ لوڈ کرنے پر زیادہ کٹ جاتا ہے۔ سود چاہے 1 روپے کا ہو یا 1 ارب روپے کا، سود ہی ہے۔ منافق پیدا ہوں گے۔ آبادان میں لوگ عبادت کریں گے صرف شہرت پانے کی غرض سے۔ فتنے بڑھیں گے اور دینی علم میں کمی آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یا جنازہ پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں سیکھتا، لیکن صلاۃ اذان سے پہلے پڑھنی ہے یا نہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں، بریلوی سچا ہے یا دیوبندی سچا ہے، بس یہی فتنے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ قرآن کو تنخواہ کا ذریعہ بنائیں گے۔ نماز تراویح میں پڑھانے والے اکثر امام اور دین کی تقاریر کرنے والے خطباء کو پیسوں پر بحث کرتے دیکھا گیا۔ جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ معزز دوستو، جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے اور ہماری باتوں کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ احادیث کا انکار کریں گے اور غلط احادیث بیان کریں گے۔ یہ بھی روزمرہ زندگی میں نوٹ کیا گیا ہے کہ لوگ احادیث کے یا تو مطلب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے منسلک کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات یا کام کیا بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان امیر ہو جائیں گے لیکن مذہبی پیشوار نئے ہو جائیں گے۔ معاشرہ کی عیش و عشرت آپ کے سامنے ہے، اور مذہبی رہنماؤں کے نت نئے بدلتے بیانات اور باتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کفر آسان ہوگا، انسان صبح مسلمان اور شام کو کافر، شام کو مسلمان اور صبح کافر ہوگا۔ دوستو، لوگ جانے انجانے میں ایسے بیانات اور کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کفریہ کلمات اور کام ہیں۔ وہی لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کفار کے طرز اپناتے ہیں، قبروں پر سجدے بھی کرتے دیکھے گئے، بیت اللہ کا حج کرتے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ آنے والی نسل پچھلی نسل سے بدتر ہوگی۔ ناظرین، آپ آج سے کچھ سال پہلے لوگوں کے کردار کو دیکھیں اور آج کے دور کو بھی دیکھیں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور وہ نئی چیزیں دیکھیں گے۔ قتل اور غارت بڑھتے جائیں گے اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہوا، اور قتل کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ ناظرین، شہروں میں ایسے کئی بے گناہ لوگوں کے قتل ہو جانے کی خبریں ملتی ہیں۔ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے لیکن موت سے ڈریں گے۔ مسلمان ممالک کی پستی اور مجبوریاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور کفار کا غاصبانہ تسلط بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مذہب پر عمل اس آگ کے تارکول کی طرح ہوگا جو چھڑی میں پھنسا ہوتا ہے۔ لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، ڈانس کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن 5 منٹ کی نماز ان کو بہت مشکل لگتی ہے۔ مہنگی رسومات شادیوں پر قرض لے کر بھی لوگ نبھاتے ہیں، لیکن مذہبی طریقہ جو انتہائی آسان اور کم خرچ ہوتا ہے ان کو مشکل لگتا ہے۔ گناہ کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ معزز دوستو، آج کل جھوٹ بول کر اور اس کو مذاق اور ہنسی میں اڑا دیا جاتا ہے، اور مرد و زن گالیاں ہنستے ہنستے بک رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لڑائی میں گالی دیتا ہے
تو بعد میں صلح کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یار اس نے گالی ہی دے دی ہے نا، تو بھی اسے گالی دے دے، بات ختم۔ یعنی کہ گالی دینا بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ممنوع لباس کو فیشن سمجھا گیا ہے، مرد و زن کا اکٹھے کام کرنا ضروری سمجھا گیا ہے، پردہ کرنا مشکل امر سمجھا جاتا ہے، دوپٹہ کرنا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیسے والے لوگ عام لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے بھی کترانے اور جی چرانے لگتے ہیں کہ کوئی پیسے نہ مانگ لے یا کسی پر کچھ خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ آپ خود بتائیں کیا نفسا نفسی کا عالم ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ کچھ پل اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کو دے پائیں۔ اگر آپ کسی کو ملنے کا وقت دے بھی دیں تو اس وقت پر آپ پہنچ نہیں پاتے۔ اگر اس سے ملاقات کر بھی لیتے ہیں تو 4 کام اور آپ کے چھوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ دیکھ لیں مغربی طرز زندگی لوگ فخر سے اپناتے ہیں، سادہ لباس پہننے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر ہمارے ملک کے دفاتر بھی بڑی داڑھی والے اور شلوار قمیض والے کو انٹرویو میں ہی واپس بھیج دیتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینہ کی آبادی بڑھ جائے گی۔ آپ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر دیکھ لیں، آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے اور پھر بھی زکوٰۃ مانگیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں، جن کو زکوٰۃ ملنی چاہیے ان کو پاکستان بیت المال کا پتہ ہی نہیں، اور جن کو دینا واجب نہیں وہ زکوٰۃ کے فارم لے کر متعلقہ جان پہچان کے ذریعے سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کئی سرکاری ملازمین بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بیت المال اور کئی نجی اداروں سے بھی پیسے بٹورتے دیکھے اور پکڑے گئے۔ ان کے خلاف شاید حکومتی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو اہل ہیں وہ اتنے غریب اور مجبور اور بے بس ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے ادارے ان کی حالت دیکھ کر ان کی باتوں پر غور بھی نہیں کرتے، اور جو لوگ انڈیویجولی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ صحیح حقدار ڈھونڈتے ہی نہیں، اور کسی این جی او اور ایسے افراد کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جو خود ہڑپ کر جاتے ہیں اور صحیح حقدار تک زکوٰۃ پہنچ ہی نہیں پاتی۔ عورتیں سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، ایکسپلین کی ضرورت ہی نہیں۔ زنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب زیادہ ہوں گے۔ عورتوں اور مردوں کا مل جل کر ہر جگہ کام کرنا اور پردے کا نہ ہونا اس کی بنیاد بنتا ہے، اور آج کے اس دور میں تو اس کے اسباب اتنے زیادہ ہیں، اس کام کو معمولی سا کام سمجھا جاتا ہے۔ جہالت عام ہو جائے گی، لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے، حتیٰ کہ ہماری قومی اسمبلی کے اکثر ممبران صحیح طریقے سے نماز بھی ادا نہیں کرتے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کبھی کوئی قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈروں کو جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں ان کو اسلامی علوم کی پہچان ہی نہیں۔ بے حجا عورتوں اور آلات موسیقی میں اضافہ ہوگا۔ معزز دوستو، بیان کی گئی تمام نشانیاں میرے خیال میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔